سالم بھائی سلام ہے آپ کو، آپ کے ٹرسٹ کو، کہ اس طرح سے ان ایریاز میں، ان علاقوں میں جہاں نہیں پہنچ پاتی امداد یا حکومت کے لوگ، آپ اور آپ کی ٹیم پہنچ رہی ہے، جزاک اللہ۔ اور اس والد کی بے بسی بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے بچوں کے حوالے سے بس دعا کہ پروردگار دو عالم ان کو ایسی کسی بھی تکلیف سے دور رکھے۔ سالم بھائی ذرا بتائیے گا اس بچے کے بارے میں، یہ کیا بیماری ہے، کیا کوئی علاج ممکن ہے، یا کم سے کم اس کی جو لگتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اقرار بھائی، علاج جسے کہیں، علاج کا تو مقصد یہ صحیح ہونا، وہ تو ممکن جب ہو سکتا تھا تب سرکاری اسپتالوں میں غریب کے لیے جو بچپن میں ہوتا تو آج کافی بہتر ہو چکا ہوتا۔ اب وہ 15 سال کا ہو چکا ہے۔ اب اس کی جتنی زندگی ہے نا اس کو آسان بنانا ہے، اور نہ صرف اس بچے کی زندگی کو آسان بنانا ہے، اس کے ماں باپ کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں 700 روپے پہ دیہاڑی پہ کام کرنے والا کہہ رہے 12 گھنٹے ماں لے کر کے بیٹھتی ہے تو 12 گھنٹے میں آ کر کے بیٹھتا ہوں، تو وہ 24 گھنٹے جاگ رہا ہوتا ہے بچہ۔ اس کی نگر اذیت، اور یہ بڑا سفید پوش آدمی ہے، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو بیلچے لے کے اور برش لے کر کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اس نے لاک ڈاؤن کے اندر اگر محنت مزدوری نہیں کی تو اس نے ادھار لے کر کے راشن خرید کر کے کھایا ہے اس نے، یہ وہ والا آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اور اگر اس بچے کی آج ہم تکلیف دور کر دیں گے نا وسیم بھائی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں نا، سمجھے یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں کیا ایک سال کا یا ایک مہینے کا اگر ہم ایوریج نکالیں اس کی تھیراپیز، اس کی میڈیکیشن؟ آپ کو پتہ صرف تھیراپی کے لیے 30 ہزار 35 ہزار روپے کام سے جو ہوتا ہے وہ لیتا ہے بندہ۔ پھر گھر چلانا، کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس شخص کو لیبر جا کر کے کرنی چاہیے۔ کس وقت وہ بچہ ہے، کس وقت نہیں، کس وقت کس حال میں ہے، تو ماں تو لے کر کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی غریب اس کو۔ تو اگر اس کو کوئی ایسا ریلیف دیں کہ اسی کے گھر کے باہر ہی کوئی چھوٹا موٹا علاقے میں کام بھی کرا دیں کہ اپنا کام سے بھی کماتا رہے اور ساتھ ہم سپورٹ کرتے رہیں۔ اور میڈیکل، لیکن ایک ایسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اور ماں باپ کا کہ آپ کو ہر حال میں اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے، اسے وہی محبت، وہی بلکہ زیادہ احساس، زیادہ خیال، ذرا بات بھی کرتے ہیں تبھی یہ اقرار بھائی جو تعلق کہہ رہے ہیں، میں تو کہوں گا جو اس وقت ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں نا، وہ اس بچے اور اس باپ کا تعلق دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کیئر نہ کرتے، ہم ہٹے کٹے نہ ہوتے تو بھی ماں باپ کس طریقے سے سنبھال رہے ہوتے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھرتے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے بھی اور اس پیارے سے بچے کے لیے بھی۔ کیا سوچتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ پریشان ہوتا ہے آپ پر کیا گزرتی ہے؟ بس جو ہم پر گزرتا ہے وہ تو ہمارے دل کا پتہ ہے کہ کیا گزرتا ہے کیا نہیں، مگر ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ پیار بھی آتا ہوگا؟ پیار تو کرتے ہیں، ہر بچے سے باپ تو پیار کرتے ہیں، اور ہمارا 5 بچے سب سے زیادہ میں پیار اس سے کرتا ہوں کیونکہ یہ معذور ہے۔ یہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے؟ بالکل، میرا بغیر یہ نہیں سوتا ہے۔ جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تو یہ جاگتا رہتا ہے بس۔ تقریباً جب میں یہ 2 دن پہلے میں ابھی ٹرک اڈے میں گیا تھا کام پہ، وہاں سے میں لیٹ آیا تھوڑا رات کو، جاگ رہا تھا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا والد بولا ہے کہ اس نے نہ دودھ بھی نہیں پیا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا۔ اچھا، تو اس کے لیے کھانے کی بھی الگ سے دودھ پینا ہے اس کو لازماً، اور خوراک اس کا خرچہ الگ ہوگا ظاہر ہے؟ الگ ہے، اس کی خوراک الگ ہے۔ تقریباً اسی کمزوری کے حالات میں تقریباً اس کو آدھا کلو دودھ 3 ٹائم کرتا ہوں۔ کیوں آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں کہ کلو لاتا ہوں یا 2 کلو لاتا ہوں؟ اسی کو 3 ٹائم کر کے، اسی کو 3 ٹائم کر کے میں اس کو پلاتا ہوں۔ یہ ہے بقایا اللہ خیر کرے، بقایا انصار بھائی کا مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسے تنگ حالات میں ہمیں ہاتھ دیا۔ مطلب ہے کہ اللہ وسیلے بناتا ہے لوگوں کو، اپنے پیارے بندوں کو۔ اور اسی طرح کے ایک بندہ خدا سعودی عرب سے انہوں نے کال کیا ہے، مجھے نام بتا دیجیے گا، فیضان صاحب، انہوں نے 1 لاکھ روپے کا عطیہ بھیجا ہے ہمارے اس پیارے سے بھائی کے لیے، بچے کے لیے۔ گجرانوالہ سے ہیرا کمل ہے جی، 50,000 روپے ان کی جانب سے بھی عطیہ کیے گئے ہیں، اور عطیات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ عطیات ظاہر ہے کم سے کم یہ ضرور ہو جائے کہ سال بھر کے لیے یا آنے والے کچھ وقت کے لیے وہ جو آدھا کلو دودھ کہہ رہے ہیں جو کم ہے اس بچے کے لیے،
3 وقت میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر کے پلاتے ہیں, اس کا کچھ انتظام اور ہوتا ہے یہ اس کی؟ دودھ وہ نارمل نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں, یہ ڈبے والا الگ دودھ آتا ہے اس کا, اور وہ میرا خیال 1300-1400 روپے کا ایک ڈبہ آتا ہے وہ ہے. پھر اور اس کی میڈیسنز ہیں. پھر اصل چیز دیکھیں اقرار بھائی, اس کو ویل چیئر بھی چاہیے بچے اچھا, یہ کو. دودھ کون سا ہے, کچھ اسپیسیفک وہ جو خشک دودھ ہوتا ہے ڈبے والا؟ جی وہ ڈبے والا. ایک تو انہوں نے ابھی جو دوائی وغیرہ گھر میں لایا, دوائی ڈبہ ہے بڑا, وہ تو 2 ٹائم ہم گلاتے ہیں, وہ اس کے ہڈی کے لیے ہے. بقایا پیچھے واڑا ہے ہمارا, وہاں سے ہم صحیح دودھ لاتے ہیں, مطلب ہے کہ اچھا, جو صحیح عام جو 6 میں استعمال ہوتا ہے وہی دودھ پلاتے ہیں اس کو. اور وہ کتنے کا ملتا ہے ایک دن میں؟ تقریباً 120 روپے کلو ہے, 60 روپے کا میں اس کے لیے 700 کی دیہڑی میں سے صرف دودھ جو ہے وہ 60 روپے کا, وہ پینا ہی پینا ہے اس بچے کو. اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ پیارا مجھے اپنی اولاد میں سے یہ ہے, اور وہ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جب تک باپ گھر نہیں آئے, کھانا نہیں کھاتا. اس کے پیچھے ایک دوسرا بھی تھا, وہ میں گوا چکا ہوں. مطلب ہے کہ وہ بہت کی کر گیا, وہ اللہ کے پاس چلا گیا وہ. بس اللہ اسے زندگی دے, بس اس کی دعا کرو کہ اللہ اسے زندگی دے. بس ہم اور کچھ نہیں چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اور اپنی والدہ کی یا دوسرے کی محتاجی سے نکل جائے بس, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ آپ کو بھی زندگی دے, اس کے سر پہ سلامت رکھے. آپ بڑے جفاکش محنتی باپ ہیں, محبت کرنے والے, اور ظاہر ہے جتنی محبت آپ کو اپنے بچوں سے ہے, جتنی محبت مجھے میرے بیٹے سے ہے, جتنی محبت عادل سے بادامی صاحب کرتے ہیں, سارے بھائی اپنے والا, ہم سب جتنا پیار کرتے ہیں, یہ اس کیس میں زیادہ احساس بھی ہے, محبت بھی ہے, دعا بھی ہے اس بچے کے لیے اپنے والد کی طرف سے. اور سلام ہے آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ زندگی کے حالات سے بھی لڑ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس بچے کا خیال بھی اتنے خوبصورت. بچے کا نام بھی عادل ہے نا اس کا؟ جی, تو میں صرف تصور کر سکتا ہوں کہ کیا ایک باپ کو. ایک اللہ کے بندے ہمارے تائیوان کے ریگولر ڈونر, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے, ان کی طرف سے بھی 1 لاکھ روپے کا عطیہ واہ واہ شادی کے لیے آیا. وسیم بھائی 15 سال کا ہے یہ چھوٹا اس کی عمر نہیں ہے. 15 برس. تو ابھی وہ سمجھ بھی رہا ہوگا ہماری بات, ایسا نہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہا, کیونکہ ذہنی طور پہ تو لیکن ریئیکشن اس کو بول نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا کہ کیا سمجھ رہا ہے. Oh my God.